اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ حمد کی آج تفسیر کا ہمارا جو ہے وہ 15واں سیشن ہے، اور کل ہم نے جس موضوع کے اوپر بات کی تھی وہ تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدد مانگنا، کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہماری مدد ہے اس میں قرآن مجید یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ دوسرے افراد سے بھی مدد مانگتے ہیں، دوسروں سے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ صبر سے مدد مانگیں، آپ نماز سے مدد مانگیں، آپ قرآن سے مدد مانگیں۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کی کہ ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے، اور وسیلے کا جو ایک کنسیپٹ ہے ہمارے پاس، اور اسی سے ملتا جلتا شفاعت کا، کیونکہ شفاعت اور انٹرسیشن میں بھی ہم دراصل مدد ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا انبیاء سے، یا قرآن بھی شفاعت کرے گا، یا اہل بیت کے بارے میں کہ وہ شفاعت کریں گے۔ تو یہ پھر کیسے اس کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس مسئلے کو؟ دوسری چیز اس کے ضمن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد کی نوعیت کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب دعا کو قبول کرتا ہے تو دعا کو قبول کرنے کا کیا مطلب ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں بھی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم اپنا کام کریں۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر۔ صراط مستقیم پر ہماری زیادہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی، یہ صراط مستقیم دراصل کیا ہے، لیکن آج ہم جو ہے وہ ہدایت کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آیت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہدایت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہدایت جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک جنرل اس کی تقسیم جو ہے، ایک کو ہم ہدایت تکوینی کہتے ہیں اور دوسری کو ہم ہدایت تشریعی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ہدایت رکھی ہے کہ جس کا تعلق اس کائنات کی خلقت سے ہے، یعنی خلقت کے اندر جو ہے میرا رب، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ من ربک یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے؟ جب فرعون نے پوچھا، کہا ربنا الذی خلق کل شیء، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور ثم ہدا۔ اب اس پہ غور کیجئے گا کہ صرف خلق نہیں کیا بلکہ خلقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت بھی رکھی ہر چیز۔ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ ایک تو خلقت ہے اور دوسری جو ہے وہ ہدایت کا ایشو ہے۔ یعنی فرض کرتے ہیں کہ آپ حیوانات کو لے لیں، آپ نباتات کو لے لیں، آپ پلانٹس کو لے لیں، آپ جمادات کو لے لیں، پتھروں کو لے لیں، زمین کو لے لیں، تو آپ نوٹ کریں گے کہ ہر چیز کی ایک پوٹینشل اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر، اور اس پوٹینشل کے مطابق ہر چیز میں ایک استعداد رکھی ہے کہ وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے گائیڈنس کا ایک پروسیس اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو اگر ایک سیب کا درخت ہے تو وہ سیب کے درخت کی طرف ہی آگے بڑھ رہا ہے،
جس چیز کا وہ بیج ہے وہ اسی طرف اس کی ہدایت ہو رہی ہے۔ تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی اپنی ڈائریکشن کی طرف جو ہے اس کے اندر ہدایت رکھی ہے۔ تو صرف خلق نہیں کیا ہے، اب جب انسان کی بات آتی ہے تو انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت رکھی ہے۔ ایک ہدایت کو ہم کہتے ہیں فطری ہدایت، کہ ہماری فطرت جو ہے وہ ہمیں ہدایت کرتی ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ حمد کی ابتدائی طور پر ہم نے پڑھا کہ فطرت میں ہمارے یہ ہے کہ ہم کسی عظیم ہستی کی پرستش کریں، اس کے سامنے ہم جھکیں۔ تو یہ ہماری فطرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کسی کی عبادت کرنی ہے، ہم نے کس طرح کسی کے سامنے جھکنا ہے۔ پھر قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ لیکن یہ اس سے پہلے کہ قرآن ہمیں یہ بتائے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہماری فطرت میں یہ رکھا ہے کہ ہم نے جو ہے عبادت کرنی ہے۔ تو اسی طرح عقل اللہ نے دی ہے، تو عقل بھی ایک قسم کی ہماری فطری ہدایت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے انٹرنل آپ وجود کو دیکھیں، فرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو اللہ نے وہ خود ہی جو نظام ہے ریپیئر کرنے کا، وہ ریپیئر کرنے کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں خود رکھا ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ سارا ایک ہدایت کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اصول رکھا ہے اس کائنات میں کہ جو قوی ہے، جو مضبوط ہے، جو طاقتور ہے، وہ کمزور کو سہارا دیتا ہے۔ اس عالم نیچر کے اندر، اس عالم فطرت کے اندر آپ دیکھیں کہ جو مثلا پانی ہے، وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، یا مثلا پھول ہے، اس کے جو مثلا اس کی جو ہوا جو ہے اس کو کیسے سپورٹ کرتی ہے، پانی کس طرح کمزور کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے اوپر کشتی چلتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری ایک فطری اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا تصور جو ہے وہ اس کے اندر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تشریع کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ ایکسٹرنل گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، کہ جو ہماری ہدایت کے لیے ہیں۔ ان کو ہدایت تشریعی کہتے ہیں، جو شریعت کے ذریعے سے اور جو دین کے ذریعے سے قوانین ہم تک پہنچتے ہیں، تو وہ بھی ایک قسم کی ہدایت ہیں۔ تو دونوں ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوشش یہ کی ہے کہ اگر ہماری عقل میں کہیں ڈیفیشنسی آ جائے، کہیں آبسٹیکل آ جائیں، کہیں ہماری عقل کام نہ کرے، کہیں ہماری فطرت جو ہے اس کو دبا دیا جائے، اس کو سپریس کر دیا جائے، تو پھر ایک سسٹم ایسے باہر بھی ہونا چاہیے کہ جو آپ کی فطرت کو بیدار کر سکے اور جو آپ کی عقل کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو نکھار سکے۔ تو انبیاء کے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہماری ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے میثاق جس کو کہتے ہیں فطرتاً جو ہم نے وعدہ کیا ہے، اس کو واپس فطرت کی طرف لوٹنا، عید فطر جو ہے وہ بھی اسی سے ہے کہ ہم عید فطر ہم اس کی طرف لوٹ رہے ہیں، اپنی فطرت کی طرف، 1 ماہ کی عبادت کے بعد، 1 ماہ کے روزوں کے بعد۔ تو یہ بھی ایک پورا نظام ہے فطرت کا۔ اسی طریقے سے انبیاء، حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ یسیر دفائن العقول، کہ جو عقل ہے جو دفن ہو گئی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، کہ عقل کے جو خزانے ہیں، عقل کا جو ٹریجر ہے، عقل کا، تو اس کو جس کو دفن کر دیا ہے ہم نے، جس کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اس عقل کو، تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک قسم کی ہدایت کا ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ہماری ہدایت کر۔ تو اب ہمیں یہی نہ پتا ہو، ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں یہی نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارہ، پہلی بات تو یہ کہ تو نے ہمیں جو ہے ایک تکوینی ہدایت دی ہے، ہمارے وجود میں تو نے ہدایت رکھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فطرت جو ہے، جو پرائم ہماری نیچر ہے، وہ ہماری سیکنڈری نیچر اس کے اوپر غالب آ جائے، مثلا ماحول کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، سرکمسٹانسز کی وجہ سے، انوائرمنٹ کی وجہ سے۔ تو
ہم اس وقت اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اگر ہماری نیچر میں کہیں پرابلم ہے تو اس کو تو ہماری مدد کر. اگر ہماری عقل میں، اور ہماری عقل تو ہمیشہ ہر وقت اس کے لیے آبسٹیکلز موجود رہتے ہیں، تو ہماری عقل میں اگر کہیں ایشوز آتے ہیں تو ہمیں وہاں ہدایت کر کے ہم اپنی عقل کو استعمال کر سکیں اور ہم اپنے ذہن کو صحیح طرح سے ہم جو ہے وہ استعمال کر سکیں. صلوات. تو اس میں جو ہے وہ السلام علیکم. تو یہ جب ہم کہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ پروردگارہ اگر پھر بھی کہیں کمی رہتی ہے تو ہمیں جو ایکسٹرنل سورسز ہیں ان کے ذریعے سے ہم ہدایت پائیں. مثلا اگر قرآن ہے، پتہ چلا جی قرآن سے ہماری وابستگی کوئی نہیں ہے، قرآن سے ہم مانوسی نہیں ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ان وسیلوں سے قریب کر دے. تو ہمیں قرآن سے قریب کر دے، تو ہمیں ہمارے نبی سے قریب کر دے، تو ہمارے انبیاء سے قریب کر دے، تو ہمیں اولیاء اللہ سے قریب کر دے، تاکہ ہم جو ہے صحیح معنی میں ہدایت پا سکیں. اور ہمیں جو ہے وہ اب آپ فرض کریں کہ آپ ساری عمر نماز پڑھے جا رہے ہیں، آپ اہدنا الصراط المستقیم کیے جا رہے ہیں، نہ آپ کو ٹیچنگز آف اہل بیت سے کوئی غرض ہے، نہ ٹیچنگز آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم سے آپ کو کوئی ہے، نہ آپ کو انبیاء کی ٹیچنگز سے کوئی دلچسپی ہے، نہ آپ کو قرآن کی ٹیچنگ سے کوئی دلچسپی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کیوں آپ کو رسپونڈ کرے گا؟ السلام علیکم. کیوں آپ کو رسپونڈ کرے گا جب آپ کچھ خود کر ہی نہیں رہے ہیں؟ آپ تو صرف آنکھیں بند کر کے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو میری ہدایت کر دے. بھئی اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا آپ کی ہدایت؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں راستے دکھا دیے ہیں، تمہاری فطرت پہ اثر پڑ رہا ہے، تمہاری ایک سیکنڈری فطرت تم پر غالب آ رہی ہے. السلام علیکم. تو تم جو ہو اپنی فطرت کے لیے جو تمہیں کرنا ہے وہ کام کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنی عقل کو. اسی طریقے سے تمہیں انبیاء میں دلچسپی نہیں ہے، تمہیں قرآن میں دلچسپی نہیں ہے، تمہیں ٹیچنگز آف قرآن میں دلچسپی نہیں ہے، تمہیں جو ہے وہ اہل بیت میں دلچسپی نہیں ہے، تمہیں نہج البلاغہ میں دلچسپی نہیں ہے. تو جب تمہیں دلچسپی نہیں ہے تو تم اہدنا الصراط المستقیم کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی میں تمہیں ساری چیزیں میں تمہارے اندر ڈال دوں کہ تمہیں ٹھیک کر دوں، تمہیں فکس کر دوں، لیکن تم نے کچھ نہیں خود کرنا. یہ ہمارے ہاں ایکچولی ایسا ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے خیالات کی دنیا میں باتیں کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری اکثریت ان مصیبت میں مبتلا ہے. جو دکھ ہے، جو درد ہے، وہ قرآن کا یہ. اب آپ جا کے دیکھیں ہمارے یہاں کسی سے ترجمہ پوچھ لیں، اچھا اس پہ ہماری حالت یہ ہے، ہمارا دعویٰ کیا ہے. آپ جائیں مسلم کمیونٹیز میں جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ اس کا ترجمہ کر دیں ذرا. یہ ہماری اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ سیدھا رستہ دکھا، وہ یہ کہیں گے کہ پروردگارہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گویا ہم میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہم تو ہدایت پا چکے ہیں اور ہماری تو ہدایت ہو گئی ہے. ہماری فطرت میں پرابلم ہے، نہ ہماری عقل میں پرابلم ہے، نہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے انبیاء کے ساتھ، اپنی پاک نبی کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. جب ہمارا ریلیشن شپ سب ٹھیک ہے، قرآن سے بھی استفادہ کر رہے ہیں، تو ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. بس ہم یہ چاہتے ہیں تجھ سے کہ تو ہمیں اس راستے پر قائم رکھ. آپ دیکھیں کتنی خطرناک چیز ہے جو ہم یہ قائم رکھنا تو ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں ہدایت کر. یعنی اگر ہم نے کسی جگہ پر ہماری ہدایت نہیں ہوئی، کیونکہ ہدایت کے تو لیولز ہیں. اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ کی اس لیول پر ہدایت ہو گئی ہے کہ جی آپ قرآن کا احترام کرتے ہیں، آپ انبیاء کا احترام کرتے ہیں، آپ اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کی ہدایت اس مرحلے پر نہیں ہوئی کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر سکیں، جس میں آپ اپنے آپ کو اٹیچ کر سکیں، جس میں آپ کا ریلیشن شپ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ڈیپر ہو سکے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک لیول پر تو ہماری ہدایت ہے، لیکن دوسرے لیول پر تو ہماری ہدایت نہیں ہے. ہم تو لیولز کی بات کر رہے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارہ جس لیول تک ہماری ہدایت ہو گئی ہے ہمیں اس پر قائم رکھ. اب توجہ کیجئے گا، ہمیں اس پر قائم رکھ. ایسا نہ ہو یہ بھی چلا جائے ہم سے، یہ نہ ہو کہ پتہ چلا جی ہم سینٹر میں آنا چھوڑ دیں، یا مثلا ہم جو ہے وہ قرآن و سنت سے بالکل ہماری کوئی اہمیت ہی نہ ہو،
یہ ہمیں اس پر قائم رکھ، اور ہمیں جو چیز ہمیں نہیں پتہ، جو ہمارے اندر ڈیفیشنسی ہے، اس میں ہماری ہدایت فرما۔ تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو جو ہدایت تشریعی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے باہر سے نبی کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، قرآن کی صورت میں آپ کی ہم نے ہدایت رکھی ہے، آپ ان سے استفادہ کریں اور اپنی لیے گائیڈنس حاصل کریں۔ ہدایت کا تعلق جو ہے راستے سے ہے خاص طور پر، ابھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، یعنی وہ لوگ جو ضلالت کے مقابلے میں، گمراہی جس میں ضالین آتا ہے نا، یعنی یہ ہدایت اس ضالین کے مقابلے میں ہے جو گمراہ کن راستے پہ چلتے ہیں، لیکن ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں جو صحیح راستے پر چلنے کی۔ تو ہدایت کر ہمیں صحیح راستہ ہمیں دکھا۔ تو تشریح میں اب اِنَّا ہَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا اِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، قرآن کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں۔ اب تمہارا اپنی مرضی ہے، چاہے تو تم اس کا شکر ادا کرو، چاہے تم اس سے جو ہے وہ کفر جو ہے وہ اختیار کرو۔ اب ایک بڑی امپورٹنٹ منزل میں ہم داخل ہو رہے ہیں، جتنا ہم آج بات کر سکیں گے آج بات کریں گے، کل ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ایک ہدایت اور ہے جو بڑی ڈیپر لیول کی ہدایت ہے کہ جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہدایت، ایک تو ہم نے کہا کس کے مقابلے میں، اپوزٹ کیا ہے اس کے، ضلالت اور گمراہی، جو گمراہ ہیں اور رستہ انہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک ضلالت، ایک اس کے مقابلے میں قرآن استعمال کرتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو بلائنڈ ہیں، یعنی جو نابینا ہیں، یعنی ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں کہ فَاسْتَحِبُّ الْأَعْمَى عَلَى الْهُدَى، دیکھیں ہدایت کا لفظ بھی ہے اور اعمیٰ کا لفظ بھی ہے۔ اعمیٰ کا مطلب ہے نابینا ہونا۔ اب ان نابینا ہونے سے مراد فزیکل بلائنڈنیس نہیں ہے، بلکہ اسپریچول بلائنڈنیس ہے۔ یہ جو اسپریچول بلائنڈنیس ہے، اب قرآن ہدایت کو کہاں پر استعمال کر رہا ہے؟ اس بات کی طرف استعمال کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت جس کی کرتا ہے وہ کہ جو اندھا ہو چکا ہے، جو نابینا ہے، اور اسپریچولی وہ اندھا ہے اور نابینا ہے، جس سے کچھ نظر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، اس کو راستہ ہی ایک تو ہوتا نا آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس راستے کے اوپر آپ چلے وہ غلط راستہ ہے، تو آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری ہدایت کر دے۔ لیکن ایک ہدایت وہ ہے جو اس نابینا شخص کے مقابلے میں ہے کہ جو اسپریچولی بلائنڈ ہے، جس کا ہارٹ بلائنڈ ہے، جس میں بصیرت نہیں ہے، جس کو مثلا فرض کریں جب آپ کمرے کی روشنی آن کرتے ہیں تو پھر آپ کو راستہ بھی نظر آ جاتا ہے، سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی قرآن ہی کہتا ہے وَلَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ، اب ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں کہ لا تعمل الابصار، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نابینا نہیں ہیں، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولیکن تعمل القلوب، ان کے جو دل ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو دل کا اندھا ہونا ہے، اس کے مقابلے پر ہدایت۔ تو اب دیکھیں ہم جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو کتنی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ کون سی ہدایت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، تو اس میں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ والی ہدایت ایک نور ہے۔ کیوں نور ہے؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جو قرآن بات کر رہا ہے وہ اسپریچول بلائنڈنیس کی بات کر رہا ہے، اور اسپریچول بلائنڈنیس کا مطلب کیا ہے کہ ڈارکنیس، کیونکہ بلائنڈنیس کا تعلق ڈارکنیس سے ہوتا ہے کہ آپ مکمل تاریکی میں ہیں، آپ مکمل اندھیرے میں ہیں۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ نور ہے۔ نور سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ نور ہے کہ جو آپ کو راستہ بھی دکھاتا ہے اور غلط راستے کا جو نتیجہ ہے، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ کسی راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ وہ راستہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پر آگے سڑک پہ جو گڑھا ہے، جو کنواں ہے، آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی جہاں پر آپ گر سکتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ جو ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اپنی قلب کی آنکھوں سے۔ تو وہاں پر جب ہدایت آپ کی ہوتی ہے تو بڑے ڈیپر لیول کی ہدایت ہوتی ہے وہ آپ کی۔ تو قرآن جو ہے یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے
اب فرض کریں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نالج دی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے وہ آج قرآن کا درس سنتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فہم و ادراک کے نتیجے میں ہم یہ آج مسلمان ہیں. لیکن یہ ہدایت جس کی بات قرآن کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ نور ہے بصیرت کا، یعنی ہم تمہیں بصیرت عطا کرتے ہیں تاکہ تم جو ہو وہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ دیکھ سکو. تو ایک تو لیول وہ ہے جو نچلا لیول ہے یہ بھی، لیکن یہ ہائر لیول ہے کہ جس میں آپ فرض کرتے ہیں کہ آپ آگ ہے، تو آپ آگ کو آپ کو کوئی آ کر کہتا ہے، صرف نالج دیتا ہے آپ کو کہ فلاں جگہ پر جو ہے آگ ہے وہاں پہ مت جائیں، تو وہ آپ اس پر یقین کرتے بھی ہیں، یقین نہیں بھی کرتے، کیونکہ آپ کی نالج ہی آپ کو بتا رہی، آپ کی انفارمیشن آپ کو بتا رہی ہے، آپ کی اطلاعات آپ کو یہ بتا رہی ہیں. لیکن ایک دفعہ آپ خود آگ کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ خود اب آگ کو محسوس کرتے ہیں، ایک مرتبہ اس کی حرارت کو محسوس کرتے ہیں، ایک دفعہ آپ اس کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں، تو وہ جو آپ کی معرفت ہے وہ آپ کی اس سے الگ ہے کہ جو فہم و ادراک سے آپ نے حاصل کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والی ہدایت کون سی ہے؟ یہ وہ ہدایت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، مع المحسنین. یہ وہ ہے کہ جس میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں رہنمائی کرتا ہوں، میں مختلف طریقے سے تمہاری ہدایت کرتا ہوں. کبھی تمہارے نفس میں کوئی اچھی چیز ڈال دیتا ہوں، کبھی تمہاری فکر کے اندر، کبھی چھوٹی سی چیز تمہاری گائیڈنس کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی تم غلط راستے پہ جا رہے ہوتے ہو، میں تمہارے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہوں کہ یہ غلط راستہ ہے، اور بعد میں جا کے تمہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت اچھا ہوا میں اس راستے پر نہیں چلا. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت دیتا ہے. یہ وہ ہدایت ہے کہ جس کو ہدایت نور کہتے ہیں، اور یہ وہ ہدایت ہے کہ جو اس لیول کے بعد کی ہدایت ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں. تو اب ہم نے یہ کہا کہ اس میں ہم ہدایت میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں فرمنس اللہ تعالیٰ عطا کرے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کنٹینیوٹی عطا کرے، اور ہم جو ہے یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلے مرحلے تک بھی ہمیں لے جائے. تو یہ ہم نے ساری باتیں کر لیں. اس کے بعد جو ہے اب آپ دیکھیں کہ زیارت حضرت معصومہ میں ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہوگا اس کے اوپر. انشاءاللہ میں اس پہ مزید کبھی اسپیچ دوں گا جب اس موضوع پہ. وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں فلا تسلب منی ما انا فی ہے. اب غور کیجئے گا اس کے اوپر کہ ہم وہاں دعا کرتے ہیں، زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ ما فلا تسلب منی، پروردگارہ ہم سے وہ مت چھین لے. کیا نہ چھین لے؟ ما انا فی ہے، کہ جس مقام پر ہم ہیں، جیسا بھی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، برا تو نہیں ہے لیکن اچھا ہے، لیکن انیشیل لیول پر ہے. تو جو بھی ہماری ریلیجیوسٹی ہے، جو بھی ہماری اسپرچوالٹی ہے، جو بھی ہمارے اندر جو ہے وہ اخلاقیات ہیں، عقائد کا ہے لیول ہمارا، تو ہم کہتے ہیں کم سے کم یہ تو باقی رہے. تو آپ دیکھیں زیارت کے اندر اتنا اہم لفظ ہے کہ پروردگارہ مجھے اس پہ وہ نہ مجھ سے چھین لے مقام، اس کے بعد مجھے تو جو ہے وہ مقامات عطا کر. اب دیکھیں سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 جو بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہم ہدایت کی مختلف شکلیں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور آخر میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک دو ہمارے جو سیشنز اور لیکچرز ہوں گے کل کا بھی، تاکہ ہم اس کو ان ڈیپتھ ہم اس کو دیکھ سکیں، اور پھر آخر میں اس کو سمرائز کروں گا تاکہ بہت آسانی سے ہمیں جو ہے ایک مرتبہ اس کی پکچر سامنے آ جائے. تو فی الحال آپ صرف جو ہے وہ سنتے رہیں، اس کے بعد میں اس کو دوبارہ سمرائز کروں گا تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. تو ہم نے ہدایت کی مختلف شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کس طرح سے ہدایت کو بیان کرنے کی بیان کر رہا ہے. اب دیکھیں سورہ تغابن آیت نمبر 11، اس میں من یؤمن باللہ، جو شخص ایمان لائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں پہلے تو قرآن یہی کہہ دیا کہ ابھی تو ہدایت کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ. میں اب باقی آیت پڑھوں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ پہلے آپ مسلمان بھی ہیں، آپ مومن بھی ہیں، آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ حج زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں آپ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے من یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یہدی قلبہ،
اللہ تعالیٰ اس کے قلب کی ہدایت کرتا ہے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. ایک دفعہ تو یہ ہے نا کہ ہم ہدایت کو استعمال کرتے ہیں اپنے ذہن کے لیے. مثلا فرض کریں کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. آپ کے ذہن میں ہزاروں سوالات ہوتے ہیں, یہ کون سی ہدایت ہے؟ میں آپ کے قلب کی ہدایت تو نہیں کر رہا. آپ غور کیجئے گا قرآن کی کتنی زبردست یہ آیت ہے کہ جس کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ ایک عجیب لیول ہے جس کی طرف قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے. شاید ہم نے اہدنا الصراط المستقیم جب ہم پڑھتے ہیں تو شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون سی ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جب تم سب کچھ کر آئے, جب تم 4 قدم آگے آئے, تو اب میں تمہیں خود تمہارا ہاتھ پکڑ کر مزید قدم میں تمہیں لے کے جاؤں گا. نقطہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ تو تم نے طے کر لیا ایک ابتدائی ہدایت سے یا جو بھی, لیکن اب میں تمہیں پھر تمہاری ہدایت کروں گا. یہدی قلبہ, اب میں تمہارے قلب کی ہدایت کروں گا. میں یعنی اب اس کا کیا مطلب؟ ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ پروردگارہ تو قلب کی ہدایت کیا کرے گا. تو اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے تو اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کانٹیکسٹ کون سا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہدایت قلبی کس کو کہتے ہیں. اس سے پہلے کی آیت پڑھیں گے ہم تو قرآن کے میننگز کو ڈیفائن کرنے کے لیے کبھی کبھی ہمیں قرآن کا اوریجنل کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو کہا ہے, لفظ کو استعمال کیا ہے, تو اس لفظ کے اس کے مطابق ہم معنی کرتے ہیں. تو اب دیکھیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اس میں قرآن کیا کہتا ہے کہ ما اصابہ من مصیبہ, کوئی مصیبت آپ کے اوپر نہیں آتی الا باذن اللہ, مگر یہ کہ اس میں اذن خدا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں ہے کہ ما اصابہ مصیبت, مگر یہ کہ وہ لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ مصیبت آپ پہ آنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ مصیبت کا کانٹیکسٹ پرابلمس کا ہے, ایڈورسٹیز کا ہے, مشکلات کا ہے, ہماری زندگی میں آنے والے کرائسس سے ہے. تو اس کی روشنی میں جب خدا کہتا ہے کہ یہدی قلبہ, میں تمہارے قلب کی ہدایت کروں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے قلب کو کمفرٹ پرووائڈ کروں گا. قرآن میں ایک لفظ ہے السکینہ, میں تمہیں اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتاؤں گا. میں تمہیں جو ہے اس میں ٹرینکویلٹی کی ضرورت ہے, تمہیں آرام و سکون کی ضرورت ہے, تمہیں اطمینان قلب کی ضرورت ہے, تمہیں سکون قلب کی ضرورت ہے, تمہیں پیس اور کمفرٹ کی ضرورت ہے. تو اس کی ہدایت میں تمہیں کروں گا. اور اب آپ دیکھیں کس طریقے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے, لولا ان ربطنا علی قلبہا. حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ خوف سے وہ اچانک اس کو جو ان کے راز چھپا ہوا تھا کہ یہ موسیٰ کون ہے اور کیا میں نے موسیٰ کو کس طرح دریا میں ڈالا, تو وہ اس کو بتانے لگی تھیں. یعنی ان کو خوف ہو گیا کہ وہ اس کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنے لگی تھیں یا وہ ایکسپریس کرنے لگی تھیں اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس وقت موسیٰ کی والدہ کو ہم نے اس کے ہارٹ کو اسٹرینتھن کیا ہم نے, تو اور اس کے خوف کو اس سے دور کیا. کل میں اس کی پوری آیت پڑھوں گا کہ لولا ان ربطنا علی قلبہا, اگر ہم اس کے قلب کو مضبوط نہ کرتے تو وہ جو ہے یہ راز اگل دیتی, اس راز کو آشکار کر دے, تو ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی. تو ہم نے آپ کے, اب یہاں اللہ تعالیٰ ذہن کی بات نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ فکر کی بات نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ قلب کی بات کر رہا ہے. اور ہم آنے والے کل جو ہم بات کریں گے اسی سلسلے میں بڑی خوبصورت چیزیں جو آ رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور آیت ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. اب دیکھیں یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے, اس پہ آپ غور کیجئے گا, جو میں نے اس سے پہلے کبھی بیان نہیں کی, بعد میں کبھی بیان کروں گا. کہ جب اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں, کرائسس میں ہمارے دل کو مضبوط کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ میں نے کرائسس ختم کر دیا, تمہارے کرائسس ختم ہو گیا. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا نہیں, میں نے تمہارے دل کو مضبوط کر دیا. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کرائسس اپنی جگہ موجود رہے گا, بحران اپنی جگہ موجود رہے گا, مصیبت تم سے نہیں ٹل رہی, لیکن میں نے تمہارے قلب کو مضبوط کر دیا, تمہیں قوت دے دی, تمہیں طاقت دے دی, تاکہ تم اس مصیبت کو ہینڈل کر سکو, تاکہ تم اس مصیبت کو جو ہے وہ ڈیل کر سکو. یہ قرآن کی آیت ہے. انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.
بر محمد وآل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مصدد للثواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم عظمت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأكل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد عقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقي ولا شبيه له في عظمتي. الحمد لله فاشف الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنكث خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه كديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وسفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي. أتمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من عجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستعنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور.
فلم أر مولا كريما أسبر على عبد لعيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التتول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك وتفضلي علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالك العصبة ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمي، والحمد لله على عفوه بعد قدرتي، والحمد لله على طول عناته في غضبي وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك العصمة ذي الجلال والإكرام والفضل والعنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيح يشاكل ولا زحير يعاضد، كحر بعزته الأعزاء وتوازع لعزمته العزماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة حنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد عراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يحتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد السائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موزع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك
رسولك وأمينك وسفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأظهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. وصل على سبتع الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نسيرا. اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به كلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به عائلنا
وأقضي به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيز به وجوحنا، وفك به عصرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وآتنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعتين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، وأهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وكلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبذر تكشف، ونصر تعز، وسلطان حق تظهر، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. سورة المباركة الفاتحة. Respected scholar, my elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum. Tonight's iftar is sponsored by Al-Ain Social Care Foundation, Bande Khuda for the Isale Sawab of all the Marhumeen, Ladak family for the Isale Sawab of all Marhumeen in the donor's family and all Marhumeen, by Bande Khuda for the Isale Sawab of all Marhumeens in the family of Suleiman Kaku, all Marhumeen in the Mawani family, all Marhumeen in the family of Muhammad Ali Jumma Mullah, all Marhumeen in the family of Datu Waris, all Marhumeen in the family of Asad Zaidi. As well, can I ask you to recite Surah Fatiha for all Marhumeen in the Nolakia family and Nashin family. Thank you, Al-Fatiha. I would like to make an announcement on behalf of Al-Ain Social Care Foundation.
Al-Ain is an organization established by Syed Sistani to take care of orphans and give them a second chance to life and also the hope they need. The organization acts as their fathers and takes care of them in all aspects, such as educational, psychological, medical, and financial, until they become self-sufficient. The organization cares for 100,000 orphans, alhamdulillah. Al-Ain has full ijazah by Syed and now is a charitable organization. They just happened a few months ago, meaning that if you sponsor an orphan, you can get a tax receipt. Before it was not possible, but now it's possible. You might have seen while coming in the masjid that there's a table that we set up, and we have some amazing volunteers who are on the table. There are some sadaqah boxes. So Al-Ain is not just those blue sadaqah boxes that alhamdulillah everyone has at home. It's more than that. We welcome you to go and talk to our volunteers there. And these sadaqah boxes, the amazing thing about that is that they have Maqbuda status, which means that at the moment you put the money in these blue sadaqah boxes, it's automatically accepted. Our Ramadan campaign is called Hope and Mercy. We want to provide meals to orphans and sponsor them as well. We still have about 33,000 orphans are waiting to be sponsored, and we want to help them escape poverty. A regular sponsorship is $100, and to sponsor an orphan with special needs, it's $125, and to sponsor a gifted orphan is $150. Over the last few days, we have heard some amazing lecture by Sayyid Qazwini, where we learned that Imam Ali was very generous and took care of orphans. With this in mind, I ask you please to be generous and consider all blessing you and your family will have by sponsoring one orphan. May Allah accept all your du'as, and if you have any question, please free come to see me or anyone at the table. Ameen. Salawat. Inshallah, tonight we'll have Surah Yasin for Marhuma after iftar at 9 p.m. It will be in the men's Imam Barga and ladies. The Surah Yasin will be recited in the men's Imam Barga. Tomorrow also we'll have Yasin at 8:45, just before Amal, that we will have. Burial will take place on Wednesday, and it will be at Forest Lawn Cemetery, April 3rd. The schedule is as follows: 8:30 a.m. viewing of the body, 8:45 Surah Yasin, 9 a.m. Salatul Mayyat, and 10 a.m. burial ceremony, inshallah. The Ziyarat Majlis for Marhuma will be on Wednesday evening, April 3rd. More details will be followed, inshallah. If I can now ask you to please recite 3 salawat to welcome Syed Hossein Qazwini. Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه
العبد المؤيد والرسول المسدد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العلي العظيم. Almost everyone has certain habits, whether they are good or whether they are bad. All people have habits. Now, these habits can take control of our lives. If they are bad habits, they can impede our lives. Sometimes they stop us from succeeding. There are certain individuals who are determined to succeed, but because of certain habits that they have, it stops them from succeeding. To the point that some people, because of their bad habits, they feel that they have lost control. They don't have a will, and they don't have a determination to set free from those habits. And indeed, it is very difficult to break away from bad habits. Amir al-Mu'mineen alayhi salam says, Al-'adatu tab'un thanin, that a habit becomes a second nature. Although Allah subhanahu wa ta'ala created us on fitrah, we were born clean, pure, without any habits, without any bad habits. Allah subhanahu wa ta'ala created us fresh. But unfortunately, as we grow older, we develop certain habits. Maybe due to our parents, maybe due to the culture, maybe due to school, maybe due to certain friends. We begin to pick up bad habits, and those habits turn into a second nature for us. They turn into a second nature. Amir al-Mu'mineen alayhi salam says, لِلْعَادَةِ عَلَى كُلِّ إِنسَانٍ سُلْطَانٍ. Some bad habits have an authority over us. We feel that we can't get rid of them. No matter how much we try, no matter how much we make a decision that I will stop this habit, I will change, I will no longer continue with this habit, but we see that it has some sort of authority over us. It has some sort of control over us. Amir al-Mu'mineen also says, Al-'adatu aduwwun mutamallik. A habit is like an enemy that has control over us, a very powerful enemy that doesn't let us free. Have you seen an enemy that bribes you, an enemy that bribes, an enemy that gets you to do things that you don't wish to do things unwillingly? So too are some habits. Habits are a powerful enemy that has control over us. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. And hence, there's a significance put upon raising and upbringing and parenting a child ever since they're young. Ever since they're young, they're still babies. They're in their early years. We discipline them. We teach them. We parent them. Why? Because bad habits have not set in. Once bad habits come in, it will be very difficult to tame a child, to parent a child. But when they're young, the younger they are, the less habits they have. And the less habits they have, they are easily molded, just like clay. Amir al-Mu'mineen alayhi salam, he tells his son, Imam al-Hasan, in his famous statement to his son, Imam al-Hasan, he says, وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ. The heart of a youth, of a child, is like a fertile land. مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْ. Just like a fertile land, any seed that you put, it will grow like a tree. So too are the hearts of youth. فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوا قَلْبُكَ وَيَشْتَغِلُّ لُبُّكَ. So I come to parent you, to raise you, to teach you adab, to teach you morals and ethics before your heart becomes solid as a rock. And before you pick up habits and you pick up different
styles, lifestyles. I've come to teach you ethics and morals. It starts from day one, before children develop bad habits. Once they pick up bad habits, it's very difficult, very difficult to get them to stop. Imagine you have a child that doesn't listen to music, that has never listened to music, and is not addicted to music. You can easily tell them that this is the speech of shaitan. This is a tool used by shaitan. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. Allah says that manipulate them if you can. Allah challenges shaitan. Manipulate them if you can with your sound. What sound? The sound of music. Shaitan, one of his utensils, one of his tools is music. We can teach children. But once they become teenagers and they've become accustomed and used to listening to music, once it becomes an addiction, try to come and tell them to stop, it becomes difficult. Once it becomes a bad habit, it becomes difficult. Our Imams also teach us that secret habits tend to expose us. You think that this is a habit that no one knows about. It's a secret habit, but once in a while, you slip. We slip. We as human beings, we're not immaculate. We're not sinless. So we tend to slip. Imam al-Hasan alayhi salam says, Al-'adatu qahirat. Habits are powerful. فَمَنْ اعْتَادَ شَيْئًا فِي سِرِّهِ وَخَلَوَاتِهِ فَضَحَهُ فِي عَلَانِيَتِهِ وَعِنْدَ الْمَلَأِ. He who has a bad habit in secret, it's a secret habit that no one knows about, but will be exposed. He will perform that habit in public without knowing. They'll slip. That habit will come out in public without knowing. And another hadith by Amir al-Mu'mineen, he says, لِسَانُكَ يَسْتَدْعِيكَ مَا عَوَّدْتَهُ وَنَفْسُكَ تَقْتَضِيكَ مَا أَلِفْتَهُ. That your tongue that is used to a certain habit, sometimes it will deceive you. You think this is a bad habit in secret, but sometimes in public, your tongue will slip. And you don't know. Like what? For example, using profanity. If we are used to using profanity in private, with friends, with family members, of course, no one uses profanity in public. No one uses profanity with people that you have a formal relationship with. But if your tongue is used to using profanity and saying profanity in private all the time, you will slip in public. لِسَانُكَ يَسْتَدْعِيكَ مَا عَوَّدْتَهُ. Whatever you're in the bad habit of saying in private, it will come to you in public. Gossiping as well. There are some people, they gossip privately, but not in public. Formally, with everyone else, they put on a religious appearance, but when they're small circle of friends, and this is where we tend to gossip, unfortunately. We perform ghiba and gossip with our small circle of friends. That is why we have to be careful. When we're in public, when you're in a masjid, you don't need to watch yourself. When you're in a formal session, you don't need to watch yourself. We need to watch ourselves when we're with our enclosed, small circle of friends. Those whom we feel comfortable with, we tend to gossip, we perform ghiba, we backbite against this person and that person. When you're used to gossiping, this becomes a habit, you will do it in public as well. Even during formal sessions, when you're not supposed to gossip, it will slip from you. طيب. The Imams also teach us that bad habits, they prevent us from reaching high stages of spirituality. High stages of spirituality. The hadith says, غَيْرُ مُدْرِكِ الدَّرَجَاتِ مَنْ أَطَاعَ الْعَادَاتِ. He who obeys his habits cannot reach high stages of spirituality. He'll be forbidden. He'll prevent himself, or she prevents herself from reaching high stages of spirituality. He who obeys, she who obeys his or her habits. For example, oversleeping. Some people have the bad habit of oversleeping. They cannot control their sleep. Sleep for them is a powerful force. They can't get out of bed. For these people, they miss out on a lot of spiritual opportunities. For example, Salat al-Fajr. They miss out on Salat al-Fajr. Why? Because they are
in the bad habit of sleeping late, waking up late, and not being able to sleep, not being able to wake up for Salat al-Fajr, they miss out on this great spiritual opportunity. You know, when you miss out on Salat al-Fajr, you're passing up on a great opportunity. You begin your day with Salat al-Fajr, with speaking to Allah Azza wa Jal, opening the day with the remembrance of Allah, asking Allah for blessings for that day. And then you start off your day. You go to your business, you go to your university, you go to your college, and you start off your day. When you sleep out, when you sleep in, and you miss out Salat al-Fajr, you're passing up this great opportunity. For some, they wake up for Salat al-Fajr, but they miss Salat al-Layl, because it's difficult for them to wake up for Salat al-Layl 30 minutes, an hour before Fajr. So if you can't pray Salat al-Layl before Fajr, pray it before you go to sleep. What time do you go to sleep? Salat al-Layl doesn't take more than 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, depending on how long you pray it. There are some that miss out on the spiritual opportunity because of their habit of sleeping in, not being able to wake up. The hadith also says, بِغَلَبَةِ الْعَادَاتِ الْوُصُولِ إِلَىٰ أَشْرَفِ الْمَقَامَاتِ. You can reach the highest stages of spirituality just by avoiding your habits. Even if it's not a bad habit. Even if it's not a bad habit. You have a habit of sitting on a chair, sitting on a couch. Try sitting on the ground and look at the spiritual upliftment that you will receive. Just by avoiding certain habits that you have, the certain comforts that we have. If we leave our comfort zone, we can attain high spiritual levels and stages by disciplining the nafs. Sometimes you don't discipline the nafs just from haram. That is a given. Sometimes we discipline the nafs even from that which is halal. Something that you can eat. It's halal, it's permissible, but you avoid. That gets you a strong spiritual fulfillment. There was Ayatollah Syed Mirza Mahdi al-Shirazi, rahmatullahi alayhi, who was a great scholar in the city of Karbala. My father says that I accompanied him. He was on his way to Hajj. In the year 1954, my father says that I performed Hajj. And Ayatollah Mirza Mahdi Shirazi had not performed Hajj up until then. So when I came back from Hajj, he came and he asked me, what is the way to go? How can we go on the journey to Hajj? From which country, which route? He took information from me. I realized that he's planning on going to Hajj the next year. And indeed, in 1955, the Syed decided on going to Hajj. So my father says that I accompanied him to Lebanon. And from Lebanon, he flew to Jeddah or Medina. So I said I accompanied him to Lebanon. He stayed at a hotel in Beirut, in Lebanon. And I went with him, I accompanied him. In the hotel room, in the suite, there were couches. But I saw the Sayyid sitting on the floor. I told him, Sayyidina, sit on the couch. He said, no, this is better. This is a journey of servitude, of slavery. In safar-e bandigis. This is a journey of servitude and slavery. I will sit on the floor, although he could have sat on a couch. This is a person that knows how to discipline himself. He knows how to overcome his nafs by avoiding unnecessary habits. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. We have in some ahadith that overcoming a habit is an act of worship. It is equivalent to reciting Quran and dua and praying and fasting, just by overcoming a bad habit of yours. The hadith says, أفضل العبادة غلبة العادة. The best of worship is trying to overcome a bad habit. And in another hadith, overcoming a bad habit is a virtue. الفضيلة غلبة العادة. It's a virtue. That you had a bad habit for many years and you were able to overcome the habit. Change your lifestyle. Whether it's regarding overeating or smoking, or you have a sleep pattern, or you have an addiction, whatever it is, you're able to overcome this habit. This is a virtue.
This is an act of worship. Don't say it's impossible. It's impossible for... No. Nothing is impossible. Allah subhanahu wa ta'ala, yes, it's hard. Say it's hard, but never say it's impossible. You can't. I know some people that smoked for 20 years. 20 years. But then they stopped. All of a sudden they stopped. It's possible. It's very much possible to give up an addiction and to give up a bad habit. Yes, it requires self-discipline. It requires a strong will. The hadith says, غَالِبُوا أَنفُسَكُمْ عَلَى تَرْكِ الْعَادَاتِ تَغْلِبُوهَا. Fight with yourself. This is where jihad al-nafs comes. Fight with yourself to overcome certain habits and you will win. You'll be victorious. وَجَاهِدُوا أَهْوَاءَكُمْ تَمْلِكُوهَا. And fight your desires and you will be able to control your desires. Most of us, we are controlled by our desires. We do not control our desires. Our desires control us. But we have the ability. If we wanted to, we can. But is it a matter of, do we want to or we don't want to? That's a question that we have to ask ourselves. Do we want to overcome this habit or we don't want to overcome this habit? Another hadith says, غَيِّرُوا الْعَادَاتِ تَسْهُلُ عَلَيْكُمْ الطَّاعَاتِ. Overcome certain habits, acts of obligation, acts of devotion, acts of worship will become easier for you. Will become easier for you. I come back to the bad habit of sleeping in, and this is a problem that many of our youth have. Sleeping in. When you sleep in, you can't wake up for Fajr. There's some youth that tell me, Syed, I've tried so much to wake up for Fajr, but I can't wake up. I tell him, what time do you sleep? He says 3 a.m. Of course, when you're sleeping at 3 a.m. and Fajr is at 5 a.m., how do you expect to wake up for Salat al-Fajr? It's impossible. 2 hours of sleep. Obviously, you're not going to wake up. Even if a bomb explodes next to you, you're not going to wake up. Let alone having an alarm and you snooze for 8 minutes, 10 minutes. It's impossible. Sleeping in, staying up all night. Sometimes you have to stay up all night. And by the way, Az-Zahraa is unrecommended. It's discouraged. It's discouraged. To stay up at night, stay up late is discouraged except in 3 cases. Number 1, in seeking knowledge. And talab al-ilm. If you are staying up at night to seek knowledge, then that is not just not discouraged, it is recommended. وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَهَرَ اللَّيَالِ. Number 2, in worship and acts of worship, salat al-layl, dua. And number 3, for intimacy between a man and a woman. That is also not discouraged. Otherwise, staying up late at night, this is discouraged, and you'll be forbidden from performing certain acts of worship, like Salat al-Fajr, like Salat al-Layl. Also, غَيِّرُوا الْعَادَاتِ تَسْهُلُ عَلَيْكُمُ الطَّاعَاتِ. Change some of your habits. Acts of devotion will become easier. And this is very applicable for us, very relevant for us in the month of Ramadan. For those of us that have the bad habit, or a habit, I won't call it a bad habit, of caffeine, drinking coffee, drinking tea. Most of us have this habit. When it comes to Ramadan, we begin to suffer. A lot of us, we don't get hungry during the month of Ramadan. We don't get thirsty, and the weather is very beautiful. We don't get thirsty, but we have a withdrawal of caffeine because we drink coffee, we drink tea, and fasting becomes difficult. The Imam says, غَيِّرُوا الْعَادَاتِ. Change your habits. تَسْهُلُ عَلَيْكُمُ الطَّاعَاتِ. The acts of devotion, acts of worship will become easier. Sometimes you want to change your habit, your personal habit. Sometimes you want to change people's habits. You're a leader. You're a community leader. And you want to change people's habits. This is one of the most difficult tasks. أصعب السياسات, Amir al-Mu'mineen says, أصعب السياسات نقل العادات. The most difficult policies is changing people's habits. Sometimes as a leader, you can change a country's infrastructure, their economy, their military. You can change, but can you change their habits? This is difficult. A true leader, a successful leader is not the one that just fixes a country's economy and infrastructure, but can change their habits, can change their personalities. This is the most difficult job.
كل شيء يستطاع. Amir al-Mu'mineen says, إلا نقل الطباع. Everything is possible and easy except changing people's habits, to change a nation. This was the job of prophets. That is why prophets have the most difficult jobs, because prophets, they're not required to change a country's infrastructure and change their economy and build them a military. Their job is to change people themselves, change their habits, change their mentality. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. The job of the prophet was to purify people, purify their souls, purify their minds, change them. ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. Rasulullah came to remove the shackles, the chains that the people of Jahiliyyah were chained to. Well, of course, they're not physical chains, but they're spiritual, psychological, mental, because of their bad habits. Rasulullah's job was to change their habits. That is why Allah says, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah will not change a people lest they change themselves. They make an effort to change themselves, change their habits. Change their habits. Why do a lot of our countries suffer? A part of it is because of us, because of our deeds, because of our actions. We're not grateful to Allah. We don't help the needy. We don't help the poor. We complain all the time. Allah will never change us. When we don't make the right steps to change our habits, Allah will not change us either. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. طيب. What are some bad habits that have been mentioned in the narrations and ahadith? Bad habits that need to be changed. For example, some ahadith tell us that the habit of being nosy, wanting to know about people, who got married, who got divorced, who had children, who didn't have children, who cheated on his wife, who didn't cheat on his wife, who did this, who did that. Some people are nosy. Some people, when you meet them, they're worse than FBI agents. You know, when FBI agents, they ask you 100 questions, some people have the ability to ask you 200 questions in 5 minutes. Believe me, I've been there and I've done that. And I've seen, mind your own business. We have to mind our own business. Amir al-Mu'mineen says, بِئْسَ الْعَادَةَ الْفُضُولِ بِئْسَ الْعَادَةَ الْفُضُولِ. One of the worst habits is to be nosy, to want to know about people's problems, issues. You ask around, and today things have become easier because we have social media. You go on their accounts, where did they eat, where did they go, which lecture did they listen to, and you want to know. Why? Instead of caring about other people's lives, let's worry about our own lives. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. The hadith basically goes like this. That good is to those, good glad tidings are to those that worry about themselves and don't worry about others. This is a bad habit that is mentioned in the hadith. Another bad habit is anger. Those who are in the habit of getting angry on petty things, small things, things that don't matter, something that is very small. A lot of us get angry when someone cuts us off on the road. And there's something called road rage. Road rage. You see this person, they're very normal. They're very normal. But when they're behind the steering wheel and they sit in the car, and God forbid someone cuts them off. God forbid someone goes in front of them without signaling, they lose their mind. Or at home, they lose their temper with their wife. The wife loses her temper with the husband over petty things, especially when we're fasting and we haven't had our coffee and our caffeine, and we come from a long day of work. We could get angry at the slightest things. And here's the test, my dear brothers and sisters. Here's the test. That when we're fasting, we can keep our cool. We can keep calm. And we don't get angry. I remember a couple of years ago, I was in New Zealand. It was the first night of Ramadan. I gave a lecture called The Fast and the Furious. You've heard of the movie The Fast and the Furious. The true Fast and Furious is here in the month of Ramadan. When we fast and we become furious,
because we hadn't had our caffeine or coffee. This is the test. We have to be careful. لا تسرعن إلى الغضب. The Imam says, لا تسرعن إلى الغضب فيتسلط عليك بالعادة. Don't quickly become angry, because if you do that once, twice, 3 times, it becomes a habit. It becomes a habit. Learn to control your anger. And this is a lesson for all of us and for me as well, that we control our anger. Choose your battles, my dear friends. You know, getting angry destroys our health. It destroys our health. You see a lot of people that are quick to become angry. They suffer from high blood pressure. They suffer from diabetes. Maybe they have heart conditions. Why? Why? Life is already short, and we make it even shorter by getting angry on petty things. We should be in the habit. Don't say I'm too old. Even if you're 70 years old, don't say you're too old. We can always start fresh and overcome certain habits if we pay attention to them. If we pay attention to them. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Ahadith of Ahlul Bayt also tell us about good habits that we should develop. There are bad habits that we should avoid, and there are good habits that we should develop. For example, doing good for others. This should be a habit. Someone asks you for help. For example, you speak good English. There's a new member in the community that doesn't speak English, that needs help in filing applications and getting a passport, getting anything. Be in the habit, develop a habit of lending a helping hand. Be in the service of others. عود, Amir al-Mu'mineen says, عود نفسك الجميل. Be in the habit of doing good deeds. فإنه يجمل عنك الأحدوث ويجزل لك المثوبة. Be in that habit. Good things will happen to you, and your reward will be multiplied. Also, a good habit is to forgive. Be in the habit of forgiving. There are some people that refuse to forgive. If someone wrongs them, their wife says something inappropriate, or they hurt their feelings, they don't forgive. They don't forgive their children. Siblings that don't forget one another. No, forgive. Be easygoing. And avoid insisting on anything. The hadith says, عود نفسك السماح. Be in the habit of forgiving. Anyone who hurts you, disrespects you, be in the habit of forgiving. خلاص. Say, what has happened is happened. We will start a new page. وتجنب الإلحاق. And avoid insisting. There are some people, they have a bad habit of insisting on anything. Whatever they want, whatever they need, they insist. This is a bad habit. This is a bad habit. Among the good habits to have is to have pure intentions, good intentions. عود نفسك حسن النية وجميل المقصد. Always have good intentions. Have pure intentions. Even if it's something that can benefit you, even if it's something that might bring you popularity, but you put it in your mind. Put it in your mind that you want to do this for a good cause, for the sake of Allah Azza wa Jal. And any sort of act, any sort of action that you'd like to perform, do it for the sake of Allah. You come to the masjid, do it for the sake of Allah. You help your wife at home, do it for the sake of Allah. You help your husband, do it for the sake of Allah. Everything should be for the sake of Allah. Be in that habit. Also, to have tolerance, to have patience. عودوا أنفسكم الحلم. To speak kindly, to use gentle words, kind words, and to say salam before others say salam to you. Be in the habit of saying salam to others. عود لسانك لين الكلام وبذل السلام. Be in the habit of you starting to say salam to others. Don't wait for others to say salam to you. Also, be in the habit of being good listeners. We are experts in talking. We are experts in talking, but are we experts in listening as well? The Imam says, عود أذنك حسن الاستماع. Be in the habit of being a good listener. Sometimes our friends, they don't want advice from us. They don't want anything from us other than they want us to listen to them. They want us to listen to them. And especially women more than men. A woman, by nature, she wants someone to listen, especially a husband who does not make time for his wife.
A husband who's always busy at work, at business, and doesn't make time for his wife will feel deprived, emotionally deprived. Sometimes a woman doesn't want a solution from her husband. She just wants him to listen. She just wants him to listen, right? She wants to speak. She wants to vent. Sometimes a woman, when she speaks to her husband, she just wants to vent. Be in the habit of listening. Give her lending ears. عود أذنك حسن الاستماع ولا تصغ إلى ما لا يزيد في صلاحك استماعه. However, be careful who you listen to, whom you listen to. Is this person, will this person take you closer to Allah Azza wa Jal, or take you closer to shaitan? I will conclude with this. A hadith by Amir al-Mu'mineen alayhi salam. Amir al-Mu'mineen teaches us that we need to discipline ourselves by not picking up new habits. Old habits are old habits. If we can get rid of them, get rid of them. But don't pick up new habits. Don't pick up new habits. Discipline. We discipline ourselves by not picking up new habits. Amir al-Mu'mineen alayhi salam, one day, and we're still commemorating his demise and his martyrdom. One day, Amir al-Mu'mineen alayhi salam was having a meal. They brought him a dish of sweets called faludaj. Faludaj was a tasty, delicious dish of sweets, and I apologize for having to describe this dish, and everyone is fasting, but there's a point to it. Amir al-Mu'mineen alayhi salam, they told him, try this faludaj. It's very tasty. Amir al-Mu'mineen put his finger and he brought it close to his mouth and he smelt it, and it smelt good. The sweet smell of sweets. And he spoke to al-faludaj. He said, إِنَّكَ طَيِّبُ الرِّيحِ, you smell good. حَسَنُ اللَّوْنِ, and you look good. طَيِّبُ الطَّعْمِ, and you taste good. وَلَكِنْ, I will not taste you, and I will not eat you. Why, Amir al-Mu'mineen? Is it haram? No, it's not haram. Is it makruh? No, it's not makruh. Did you steal this sweets? Did they steal it from someone and they gave it to you? No. Then why would you not taste it, Ya Amir al-Mu'mineen, Ya Ali ibn Abi Talib? He says, وَلَكِنْ أَكْرَهْ أَنْ أُعَوِّدْ نَفْسِي مَا لَمْ تَعْتَدْ. I hate to teach myself a habit that it did not know. I hate to pick up a habit that I previously did not have. Meaning, Amir al-Mu'mineen is saying that I'm afraid eating this sweet becomes a habit for me. And I discipline myself by avoiding such a habit. Even if it's a tasty, sweet dish, but I will avoid it so that I discipline myself, because this will become a habit. This will become a habit. I will crave the sweet every once in a while. I avoid it. This was Amir al-Mu'mineen alayhi salam. This is how he disciplined himself, and he disciplines his disciples, his followers, his Shia. He did not avoid something that is haram or makruh. He avoided something that which is halal, but he did not want to pick up a bad habit. One of the habits of Amir al-Mu'mineen alayhi salam was to visit the poor and the needy and the destitute alone at night, without telling them who he is. There were a lot of poor that would receive support from Amir al-Mu'mineen and they did not know who he was. When Imam al-Hassan and Imam al-Hossein came back after the burial of their father, Amir al-Mu'mineen alayhi salam, they passed by a beggar, someone poor, sitting on the sidewalk, and they saw him crying and weeping. They told him, "What is wrong? Why are you crying?" He said, "I've been hungry for several days. I have nothing to eat. There was a man that would come to me every night, in the middle of the night, disguised, and he would bring me food. But it's been a couple of nights that this man has not come, and I'm dying from hunger. I have nothing to eat." They brought him food. They gave him food. They told him, "Do you know who this man is?" He said, "No, I have no idea who he is. But when he would come
I would only see the remembrance of Allah on his lips. And when he would come to me, it's as if the walls and the earth and all my being, the entire being, would say dhikr along with him. But I never knew who he was. They told him this was our father, Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبنا من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل به غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. ولأرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء نقرأ سورة الفاتحة مع الصلوات.